بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن مقامات اور اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے؟ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ جس طرح مخصوص اوقات مقبولیت دعا میں اثر رکھتے ہیں، اسی طرح انسان کے بعض حالات کو بھی حق تعالی نے مقبولیت دعا کے لیے مخصوص فرمایا ہے، جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ حالات اور اوقات یہ ہیں: اذان و اقامت کے درمیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد اس شخص کے لیے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اس وقت دعا کرنا بہت مجرب و مفید ہے۔ اذان کے وقت، اقامت نماز کے وقت اور بارش کے وقت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسرا بارش کے وقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ اور تابعین رضوان اللہ اجمعین کا یہ عمل سنا ہے کہ بارش کے وقت خصوصیت سے دعا مانگتے تھے۔ جہاد میں صف بندی کے وقت، جہاد میں گھمسان کی لڑائی کے وقت، فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد کی جائے۔ سجدہ کی حالت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اس سے مراد فرض نمازوں کے سجدے نہیں ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد، بالخصوص ختم القرآن کے بعد، اور بالخصوص پڑھنے والوں کی دعا بنسبت سننے والوں کے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت
عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اس لیے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ آب زمزم پینے کے وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ میت کے پاس حاضر ہوتے وقت، یعنی جو شخص نزاع کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ وفات پا چکے تھے اور آپ کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند فرمائیں اور ارشاد فرمایا، جس وقت روح قبض کی جاتی ہے نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ میں سے کسی نے چیخ ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے اچھے کلمات ہی بولو، کیونکہ تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ مرغ کے آواز کرنے کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے رحمت و فضل کی دعا مانگو، کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھا ہے۔ اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ مسلمانوں کے اجتماع کے وقت اور مجالس ذکر میں امام کے ولضالین کہنے کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر میں داخل ہوتے اور خانہ کعبہ پر نظر پڑتی تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تو سلام ہے اور تیری طرف سے سلام اترتا ہے، لہذا ہمارے پروردگار ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اس گھر کی بزرگی و تعظیم و تکریم و رعب و حیبت میں مزید اضافہ فرما، اور جو کوئی اس کا حج یا عمرہ کرے اس کی عزت و تکریم و بزرگی، عظمت اور بھلائی میں اضافہ فرما۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ملتزم باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ملتزم پر اپنا چہرہ اور اپنا سینہ رکھ کر چمٹ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر رکن کا استلام کیا اور اس کے بعد حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا سینہ، اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے گال چمٹا کر کہا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دعائیں کرتے دیکھا۔
عرفات کے میدان میں، مکے کے قریب واقع میدان جہاں دوران حج حجاج وقوف کرتے ہیں، یہ وقوف حج کا جزو اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ جبل رحمت یا رحمت کا پہاڑ میدان عرفات میں واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ اسی نسبت سے اس جگہ کا نام عرفات یعنی پہچاننا ہے۔ یہاں واقع جبل رحمت پر انہوں نے اللہ تعالی سے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے میدان عرفات میں آ کر ٹھہرنے اور توبہ اور استغفار کرنے کو حج کا لازمی رکن قرار دیا گیا ہے۔ اسی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں سورج غروب ہونے تک خوب ذکر اور دعائیں فرمائی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل ترین دعا یوم عرفات کی دعا ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے اس دن میں جو سب سے زیادہ عمدہ دعا اللہ تعالی سے مانگی وہ اس طرح سے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مشعر الحرام مزدلفہ میں دعا کی قبولیت کے مقام میں مشعر الحرام مزدلفہ بھی شامل ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج کے دوران مزدلفہ پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ کر آپ تھوڑا سا بلندی پر چڑھے، پھر قبلہ رخ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دیر تک دعا کرتے رہے اور اس کی تکبیر، تحلیل اور توحید کہتے رہے حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہو گئی۔ منا کا میدان مسجد خیف میں اور 3 جمروں کے قریب۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے دوران چھوٹے جمرہ پر پہنچے اور اسے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر کہا اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر آپ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک لمبی دعا کی، پھر آپ نے اسی طرح جمرہ وسطیٰ پر بھی دعا فرمائی، مگر تیسرے اور بڑے جمرہ کی رمی کے بعد وہاں دعا نہیں فرمائی۔ مزاب رحمت حتیم کے اندر کعبہ شریف کی چھت پر نصب سونے کے پرنالے کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہاں دعا فرمائی اور امت کو بھی دعا مانگنے کی تلقین کی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حتیم کے اندر کعبہ شریف کے پاس نصف دائرے کی صورت میں فصیل کا اندرونی حصہ، اس میں داخل ہونا کعبہ شریف میں داخل ہونا ہے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوہ صفا اور کوہ مروہ۔
کوہ صفا سے سعی شروع ہوتی ہے، کوہ مروہ کوہ صفا کے سامنے ہے، یہاں سعی ختم ہوتی ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور پھر اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ ہر حج و عمرہ کرنے والے کے لیے اس کو لازم کر دیا۔ یہ بھی قبولیت دعا کے مقام ہیں۔ مواجہ شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی سنہری جالیوں کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے۔ ریاض الجنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور قیامت کے روز میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔ جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر رات کی ایک مخصوص ساعت اور تہجد کے وقت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ بیمار آدمی کے پاس دعا کرنا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ مظلوم کی دعا، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے فاجر ہونے کا نقصان اسی کو ہوگا۔ والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، روزے دار کی روزے کی حالت میں اور افطار کے وقت کی دعا، اور مسافر کی دوران سفر کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا، روزے دار اور مسافر کی دعا۔ نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جائے تو 3 ذرائع کے علاوہ اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، یا وہ علم جس سے لوگ مستفید ہوں۔ دوستو، ہر وہ دعا جس کی تعلیم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہو، یعنی مسنون دعائیں، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کریم سنت کو پسند فرماتے ہیں
اور قبول بھی۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بطور خاص مذکورہ بالا اوقات میں دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔